ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا علاج صرف نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کرنا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اپنے بیان میں آصف زرداری کا کہنا تھا، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کا علاج دہشت گردوں کی نرسریوں کو گرانا ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا علاج صرف نیشنل ایکشن پلان پر ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردوں کو وطن دشمن سمجھ کر ان سے نمٹا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے گزشتہ روز جرمنی کے ہسپتال میں انتقال کر جانے والے لیجنڈ اداکار اور کامیڈین عمر شریف کے جسد خاکی کو 48 گھنٹوں میں وطن واپس لانے کے لیے انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر امین الحق نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عمر شریف کے جسد خاکی کو جلد از جلد وطن واپس لانے پر مشاورت کی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عمر شریف کے جسد خاکی کو جلد وطن واپس لانے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق امین الحق نے جرمنی میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ڈاکٹر محمد فیصل کو عمر شریف کی فیملی سے ہر ممکن تعاون کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بلوچستان عوامی پارٹی BAP کے ناراض اراکین سے رابطے تیز کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں پچھلے 3 ہفتوں سے جاری سیاسی بحران مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد پر تو اجلاس نہ بلایا جا سکا، تاہم BAP کے ناراض اراکین بھی وزیر اعلیٰ سے ناراضگی ختم کرنے پر تیار ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کے لیے رابطے تیز کر دیے اور وہ پارٹی رہنما سردار عبدالرحمان کھیتران سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سردار عبدالرحمان کھیتران کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ ہوں، جو فیصلہ وہ کریں گے ان کے ساتھ ہوں۔ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے جاری کیے جانے والے آرڈیننس کو آئندہ ہفتے تک حتمی شکل دے دی جائے گی، جس میں نہ صرف موجودہ چیئرمین نیب کو عہدے پر بدستور کام کرنے کی اجازت دینے کے معاملے کو حل کیا جائے گا، بلکہ نئے آرڈیننس میں بیوروکریٹس، کاروباری افراد، حتیٰ کہ سیاست دانوں کے لیے بھی نئی خبر سامنے آئے گی، کیونکہ PTI حکومت چیئرمین نیب کے کسی بھی ملزم کو بلا روک ٹوک گرفتار کرنے کے اختیارات کی روک تھام پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وقت کی قلت کے باعث آرڈیننس میں اگرچہ چیئرمین کے عہدے پر نئے تقرر تک جاوید اقبال کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے، چاہے پھر نئے چیئرمین کا تقرر کیا جائے یا پھر موجودہ چیئرمین کو عہدے میں توسیع دی جائے۔ امریکہ میں لیجنڈ کامیڈین اور اداکار عمر شریف کے معالج اور اداکارہ ریما کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب کا کہنا ہے کہ عمر شریف ڈائلیسس کے دوران ٹھیک تھے، لیکن 4 گھنٹے کے بعد دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق شہاب نے کہا کہ عمر شریف کو بچانے کے لیے حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور ہم سب نے بہت کوششیں کی، مگر وہ علاج کے لیے امریکہ نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے، یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ جرمنی کے نیورنبرگ کے ساؤتھ ہسپتال میں عمر شریف کی صحت بالکل ٹھیک تھی، ڈائلیسس کے دوران طبیعت ٹھیک تھی اور ڈائلیسس کے بعد بھی وہ ٹھیک رہے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ بات کر لیتے ہیں سامارو کے حوالے سے۔ سامارو میں جسقم قومی محاذ کے کارکنوں نے سندھ میں غیروں کی آبادی، بحریہ ٹاؤن نامنظور، DHA نامنظور اور سندھ میں تعلیم کی تباہی نامنظور کے خلاف ریلی نکالی۔ جسقم قومی محاذ کے ضلع عمرکوٹ کے صدر رمضان خاص خیلی کی رہنماؤں میں جسقم قومی محاذ کے کارکنوں نے لائبریری ہال سے ریلی نکالی، جو شہر کا پیدل گشت کرتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں ضلعی صدر رمضان خاص
خاص خیلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے اندر اغوانیوں کی آمد ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور سندھ کے اندر غیروں کو آباد کر کے ایک نیا فلسطین کبھی بھی نہیں بننے دیں گے۔ بحریہ ٹاؤن نامنظور ہے اور DHO بھی نامنظور ہے۔ مزید اس نے قومی کارکن ذاکر سنتھو سمیت ایجنسیوں کے ہاتھوں گم کیے ہوئے قومی کارکنوں کو فوری آزاد کیا جائے۔ اس موقع پہ علمدین دونکائی، ثناء اللہ خاص خیلی، گل احمد خاص خیلی، بکھر کالانی نثار آریسر بھی موجود تھے۔ نجی ہسپتال کے ڈاکٹر اور عملے کی غفلت کی وجہ سے غلط انجیکشن لگانے سے عورت بچے سمیت ہلاک ہو گئی۔ 22 سالہ خاتون کو ڈیلیوری کے لیے نجی ہسپتال لائے گئے اور ڈیلیوری ابھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ غلط انجیکشن کے سبب خاتون ہلاک ہو گئی۔ ہسپتال عملے کی جانب سے 16,000 مانگنے گئے جس میں 10,000 ایڈوانس دیے تھے۔ 6,000 روپے بقایا دینے کے بعد لاش دے دی گئی۔ ڈاکٹر کی جانب سے 2 گھنٹے تک آپریشن جاری رکھا گیا۔ ورثہ کا ہسپتال میں احتجاج، جبکہ ہسپتال کا عملہ فرار۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پہنچ گئی جبکہ ورثہ کی جانب سے انصاف کی اپیل کی گئی۔ تلہار میں شوہر نے 30 سالہ بیوی کو سوتے ہوئے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ماتلی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ تلہار کے نواحی گاؤں نمدرس میں پیش آیا جہاں شوہر علی محمد ہالپوٹو نے اپنے 30 سالہ بیوی مہک عرف تانیہ عمرانی کو سوتے ہوئے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ملزم کو حراست میں لے لیا جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گھریلو تنازع پہ شوہر نے بیوی کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ سوات کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ آسمانی بجلی گرنے سے بلوگرام میں مسجد شہید ہو گئی۔ شدید بارشوں کے باعث سوات کے مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی ریلیں نکلنے سے شدید نقصانات ہوا۔ بلوگرام میں سیلابی ریلا نکلنے سے کئی مکانات اور دکانیں زیر آب آ گئیں جس میں لاکھوں روپے کے سامان بہہ گئے۔ سیلابی ریلا گھروں کے اندر داخل ہونے سے قابل استعمال اشیاء سمیت 3 موٹر سائیکل، 3 رکشے اور سوزوکی گاڑیاں بہہ گئیں جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق سیلابی ریلے سے 40 دکانیں بھی بہہ گئیں جس سے لاکھوں کا کروڑوں روپے کے نقصان پہنچا۔ متاثرہ لوگوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور متعلقہ اداروں سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کیپٹن ریٹائرڈ ذوالفقار علی قرار کی خصوصی ہدایت پر لیویس فورس نے ریسکیو ٹیم کے ہمراہ ڈیرہ بگٹی 2 پیر کوہ روڈ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کیپٹن ریٹائرڈ ذوالفقار علی قرار کی خصوصی ہدایت پر لیویس فورس نے ریسکیو ٹیم کے ہمراہ ڈیرہ بگٹی 2 پیر کوہ روڈ 2 گھنٹے کے دورانیے کے بعد بند رہنے کے بعد سڑک کو ہر قسم کی ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا۔ حالیہ بارشوں سے علاقے میں تاحال کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جعفر آباد اور گرد و نواح میں آسمان پر بادل چھا گئے۔ برساتی موسم میں بھی میونسپل کمیٹی ڈیرہ لائیار غفلت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے پر گٹر بھی ابل پڑے جبکہ شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ مانسون کی بارشوں کا موسم ہے۔ ڈیرہ لائیار میں آسمان پر بادل کا راج ہے جبکہ ڈیرہ لائیار کے ارد گرد بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مگر ڈیرہ لائیار انتظامیہ بالخصوص میونسپل کمیٹی حکام غفلت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی جبکہ سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔
قصور تھانہ منڈی عثمان والا کا مین بازار میدان جنگ بن گیا۔ دن دہاڑے مین بازار میں معمولی تلخ کلامی پر 1.5 درجن سے زائد ملزمان نے مین بازار میں فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں تاجر محمد اکرم ہسپتال پہنچتے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد واقعے سے فرار ہو چکے ہیں، جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کی فوٹیج فیض نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان فرار ہو چکے ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی بتائے جا رہے تھے، جن میں سے ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچنے کے بعد دم توڑ گیا۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف قصور میاں کاشف سے۔ کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی شکریہ سائمہ خان، میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ افسوسناک واقعہ تھانہ منڈی عثمان والا کی حدود مین بازار منڈی عثمان والا میں پیش آیا، جہاں پر معمولی طلب کلامی پر کاشف عرف کاشی نامی قبضہ گروپ کے سرگنا نے 15-20 ساتھیوں کے ساتھ اسلحہ سے لیس اکرم نامی شخص کے ہوٹل پر فائرنگ کر دی، جس پر فائرنگ کی زد میں آ کر 3 افراد زخمی ہو گئے، جن کو ڈسٹرکٹ اسپتال قصور منتقل کیا گیا، جہاں پر زخمی اکرم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بڑے بازار میں سرے عام فائرنگ کی ویڈیو کرنے والے ملزمان کی فوٹیج بھی آپ ایسی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و اعراض پھیل گیا۔ دن دہاڑے سرے عام فائرنگ پر شہری کے قتل پر سیاسی سماجی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جس پر ڈی پی او قصور عمران کشور نے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر سنگین دفعات کے تحت مقتول کے بیٹے سلمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف آگاہ کرنے کے لیے۔ بورے والا میں تیزاب گردی کا واقعہ، سابقہ شوہر نے گن پوائنٹ پر خاتون پر تیزاب پھینک دیا، چہرہ اور بازو بری طرح متاثر۔ واقعہ نواحی آبادی رضوان ٹاؤن میں پیش آیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ ملزم نے پہلے میرے ساتھ زیادتی بھی کی۔ ملزم گھر سے 25,000 نقدی اور طلائی زیورات بھی اٹھا کر لے گیا۔ ملزم دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ متاثرہ خاتون کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی، جبکہ ملزم ممتاز متاثرہ خاتون کا دوسرا خاوند ہے، جس نے اسے طلاق دے رکھی تھی۔ یہاں پہ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ بین الاضلاعی گینگ کا سرغنہ مدثر عرف مدثری پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نیاز احمد سے، جو اس وقت وہاں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی نیاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ یہ تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود سینما روڈ پر دوران ڈکیتی پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلے کے دوران مشہور گینگ کا سرگنا ڈاکو مدثر عرف مدثری ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 ساتھی ڈاکو فرار ہو گئے۔ سینما روڈ پر گشت کے دوران پولیس نے موٹر سائیکل سوار ڈاکو کو روکا، جس پر موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے پولیس موبائل پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مدثر عرف مدثری ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کی ڈیڈ باڈی THQ ہسپتال کوٹ منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی پولیس نے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت شکریہ نیاز آگاہ کرنے کے لیے۔ تھانہ باغ بانپورہ گوجراوالا کا محرر فرعون بن گیا۔ محمد نسیم دونوں ہاتھوں سے معذور بچے کو پتنگ بازی کے الزام میں پکڑ کر زبردستی تھانے لے گیا۔ 1 اکتوبر جمعے کو نوشہروں روڈ محلہ رمضان پورہ سے 8 سالہ بچہ ہمایوں، جو کہ دونوں بازوؤں سے معذور ہے، تھانہ باغ بانپورہ کی پولیس اسے اس کے گھر کی چھت سے پکڑ کر زبردستی تھانے میں لے گئی۔ مقامی کرائم رپورٹر محمد عرفان، جو کہ ان کے محلے دار ہیں، بچے کے باپ کے ساتھ تھانہ باغ بانپورہ گیا اور محرر محمد نسیم کے ساتھ
ساتھ یہ بات کی کہ یہ تو معذور ہے، یہ کیسے پتنگ بازی کر سکتا ہے، لیکن محمد نسیم نے اس بچے کے باپ کو زبردستی حوالات میں بند کر دیا، جبکہ صحافی محمد عرفان کو بھی گالیاں دی اور حوالات میں بند کرنے کی دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا، صحافیوں کو، اور ساتھ ہی موبائل چھیننے کی کوشش کی، ساتھ ہی جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی بھی دھمکی دی۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب، آر پی او گوجرانوالہ، سی پی او گوجرانوالہ سے تھانہ باغبان پورہ کے محرر محمد نسیم کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ faiz.tv